وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے لیے. جس طرح کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
جو چیز بنی ہے اس نے ٹوٹنا ہے، جو پیدا کی گئی ہے اس نے مرنا ہے، جس کے اوپر جوانی آئی ہے بڑھاپا آنا ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک قانون سمجھے، ایک اصول سمجھے کہ ہر چیز نے مٹ جانا ہے اور رہنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر زندہ رہنے والی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، آخر تک رہنے والی ذات ہے تو رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر موت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے اکثریت ہم موت کو بھول چکے ہیں، موت کو ہم نہیں یاد کرتے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ، ہمارے معاشرے کے اندر فساد، ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی، ہمارے معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا۔ جنہوں نے موت کو یاد رکھا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانیں قربان کی، اللہ کے راستے کے اوپر اپنا مال دیا لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ جنہیں موت یاد تھی وہ دنیا کے لالچ کے اندر آ کے جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، جنہیں موت یاد تھی وہ کسی کے حق کے اوپر ڈاکے نہیں ڈالتے تھے۔ آج بہنوں کے حق کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج ہمسائیوں کے حقوق جو ہے انہیں جو ہے ان کے اوپر حق کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم موت کو بلا چکے ہیں۔ یاد رکھیے موت کو ہر شخص مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی مجوسی ہو، چاہے جس مرضی گروہ کے ساتھ، کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، وہ اس بات کے اوپر پکا ہے کہ موت آ جانی ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد، مٹ جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا یہ صرف اور صرف ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایمان ہے، اور جس کا یہ ایمان ہوتا ہے وہ یہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جس کا ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ بندہ پھر کیا کرے گا؟ جرائم کرے گا، وہ بندہ گناہ کرے گا، وہ کہے گا یہ زندگی ہے، یہاں مزے لوٹ لو، بعد میں کیا ہم نے زندہ تو نہیں ہونا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے فرمایا موت کو یاد کرو۔ یہ کیا مطلب؟ کیا یہ کہنا موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے؟ نہیں، موت کی تیاری کرو کہ موت آئے تو ہم اس حال کے اندر ہوں کہ فرما بردار اپنے رب کے ہوں۔ تو آئیے میرے دوستو، یہ تھے موت کے بارے میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا جب تم کے اوپر موت آئے، اس حال کے اندر موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اس حال کے اندر موت آئے کہ تم فرما بردار ہو اپنے رب کے۔ یہ تو ہر بندہ مانتا ہے موت آئے گی، ہر بندہ مانتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کہ موت جب لکھ کر دی ہے فلاں وقت موت آنی ہے، فلاں جگہ موت آنی ہے، یہ بندہ مانتا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، یہ کسی کو علم نہیں۔ چاہے کوئی پیغمبر ہے، ولی ہے، جو بھی ہے،
اسے موت کا پتہ نہیں میری موت کہاں آئے گی، یہ اسے پتا کہ موت آنی ہے، جہاں وقت اللہ نے مقرر کیا وہ وقت کے اوپر آئے گی، جو جگہ مقرر کیا وہ جگہ کے اوپر آئے گی۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث رحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اجل احدکم بارض اثبت اللہ لہ الیہا حاجتا فاذا بلغ اقصى اثرہ توفاہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کی موت کی جگہ مقرر کر دی کہ اس بندے کو فلاں جگہ کے اوپر موت آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بِأَرْضٍ أَثْبَتَهُ اللَّهُ أَثْبَتَ اللَّهُ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً، اللہ تعالیٰ اس کو فلاں جس جگہ کے اوپر موت آنی ہے اس جگہ کے اوپر کام ڈال دیتے ہیں، حالانکہ بندہ سوچتا بھی نہیں کہ میں نے وہاں جانا کہ نہیں، لیکن فلاں دوست کہتا ہے نہیں آؤ چلیے فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے، فلاں جگہ کے اوپر شادی ہے، فلاں جگہ کے اوپر میلہ لگا ہوا ہے، فلاں جگہ کے اوپر ہم نے سیر کرنے کے لیے جانا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری موت اس جگہ کے اوپر آ جائے گی، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے جس جگہ کے اوپر اس بندے کی موت ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس جگہ کے اوپر لے آتا ہے، اس کا وہاں آخری قدم ہوتا ہے، وہاں فرشتہ آ کے اس کی روح نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ ایسے نہ کرتا تو اسے نقصان نہ ہوتا، ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے، یہ اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے، جب اسے نقصان ہو گیا اس کے اوپر موت آ گئی تو پھر اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے اس کی موت اس جگہ کے اوپر لکھی ہے۔ بعد میں نے بندے دیکھے بچہ فوت ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی یہ واویلا ہوتا ہے، وہ بندہ وہ اس کا دوست اسے لے کر گیا اس لیے موت آئی، نانا اس کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، اس کا کھانا اس کا دانا پینا جو بھی تھا ختم ہو چکا تھا، تو اللہ نے اسے وقت کے اوپر موت کو فرشتے کو حکم دیا، روح نکال کے لے گیا۔ آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، وہ وزیر سلیمان علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، موت کے فرشتے نے دیکھا اس کی روح تو فلاں جنگل کے اندر نکالنی ہے، اللہ پاک نے تو اس کی موت فلاں جنگل کے اندر لکھ دی ہے۔ یہ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، تو جب فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا نا، تو جب اس نے دیکھا فرشتے کی شکل کو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام جی، اللہ پاک نے تمہیں ہوائیں کا کنٹرول دیا، ایسے کریں ہوا کو حکم دینا ہوا مجھے جنگل کے اندر چھوڑ آئے تاکہ میں اپنے دل کے اندر جو میرا ڈر خوف ہے نا کھلی جگہ کے اوپر جاؤں گا، ذرا مجھے ماحول اچھا ملے گا تو میں کیا کروں گا، میرا پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، یہ ہوا کیا کرتی ہے، اس وزیر کو جنگل کے اندر چھوڑ آتی ہے، اور چند دن گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ وزیر نہ آیا بلکہ فرشتہ آ گیا۔ فرشتے نے کہا اے سلیمان علیہ السلام جی، میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے کیا دیکھا، میں نے تمہارا وزیر جو تھا اس کی موت کے اندر روح قبض کرنی تھی، تو میں نے کیا دیکھا، اس کا وقت فلاں جنگل کے اندر لکھا ہوا تھا اور وزیر آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کیا سوچا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تو میں جب اس کے سامنے آیا تو آپ نے جو مکالمہ ہوا
تو آپ نے ہوا کو حکم دیا فلاں جنگل کے اندر، جس جنگل کے اندر جس جگہ کے اوپر جس وقت موت لکھی ہوئی تھی میں وہاں پہنچا تو آپ کا وزیر بھی میں نے وہیں پایا۔ تو پتا چلا جس جگہ کے اوپر جس وقت موت لکھ دی گئی ہے تو اس وقت موت آ کے رہنی ہے۔ تو آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے۔ آج ہم نے موت کو یاد نہیں رکھا تو گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں، ہم نے دنیا کی فکر کی ہے، آخرت کی فکر نہیں کی، اس لیے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا اے عبداللہ بن مسعود آپ دنیا کے اندر اس طرح رہ رہے جس طرح ایک بندہ غریب کا لفظ اکیلا یعنی اکیلا رہتا ہے اس دنیا کے اندر، ایسے رہے عابر السبیل جس طرح ایک مسافر دنیا کے اندر آتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، اگلی منزل ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کی منزل تیری منزل آخرت والی منزل ہے، اس لیے دنیا کے اندر رہنا ہے تو موت کو یاد رکھنا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو اس دنیا کے اندر دل نہیں لگا لینا، بلکہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانے کو چھوڑ کے ہم اپنے واپس گھر چلے جانا ہے۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ ہمارا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے نا، آدم جنت سے آئے، ہمارا اصل گھر جنت ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے اندر رہ کے ہم اپنے گھر نہ پہنچ سکے، دنیا کے اندر ہم جو دل لگا لیں تو ہمارا آخرت گھر نہیں ملے گا، پھر یہ دنیا کے اندر ہی اللہ آپ کو صلہ دے دے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے دل نہ لگائیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ میرے دوستو جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو میرے دوستو پھر اس کا دل اس دنیا کے اندر نہیں لگتا، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے میری ملاقات میرے اللہ سے ہو جائے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دنیا کے اندر ہی جو ملنا مل جائے، آخرت کے اندر دیکھی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا نا، کیونکہ موت آ کے رہنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، 100 سال عمر ہے، 10 100 سال 1000 جتنی بھی عمر ہے، اس کے بعد آخر موت ہے۔ کیوں؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے، کیونکہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اس کی موت بھی نکالنے والا فرشتہ آتا ہے نا، اجازت مانگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، روح نکالنے والا اجازت مانگتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے، غصہ آیا، تھپڑ مارا، جب یہ فرشتہ اللہ کے پاس چلا گیا، جا کے کہتے اللہ جس بندے کے پاس تو نے بھیجا تھا اس بندے نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ میرے بندے کے پاس جا کے اسے کہو ایک بیل ہے، اس کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے پشت کے اوپر ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے سال تیری عمر زیادہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فرمایا اتنے سال ملنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آخر موت۔ پھر بھی موت؟ اللہ جی اگر پھر بھی موت ہے تو موسیٰ اس کے اندر راضی ہے کہ ابھی میری روح قبض کر لو۔ جب ہے ہی آخر موت، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، تو پھر دنیا کے لیے نہ جیو، اللہ کے لیے جیو۔ جینا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر جیو۔ آج ہم اللہ کے لیے نہیں، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی ہر وقت موت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ میرے پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تو
نبیوں کے امام ہیں، اس کے باوجود آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ ہم فرض نماز پانچ نمازیں ان میں سے 2-3 پڑھ لی، تو جو 2-3 پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں، حاجی کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، میں پہلے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ لیکن قربان جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھتا ہے، تو سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز کے اندر پہلے جو ابتدا کی اللہ اکبر سے، اس کے بعد میرے پیغمبر نے موت کو یاد رکھا۔ اے اللہ میری موت تیرے لیے، اے اللہ میرا جینا تیرے لیے، اے اللہ میری نماز تیرے لیے، اے اللہ میری قربانی تیرے لیے۔ پتہ چلا میرے پیغمبر نے ہر وقت یاد رکھا موت کو، صبح بھی موت کو، شام بھی موت کو۔ اس لیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھ ہیں، غالباً کوئی کھانا کھانے لگے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں یہ جو میں لقمہ پکڑا ہے میں اپنے منہ کے اندر ڈالوں گا کہ نہیں۔ اتنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کو یاد رکھتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، سفر کے اوپر ہے، سفر کی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی، آپ نے جب قضاء حاجت کی اسی وقت مٹی کے ساتھ ہاتھ لگا کے تیمم کیا، پانی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء من کا قریب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو بالکل قریب ہے، 1-2 میل پانی قریب ہے، ہم چند منٹ لگیں گے یا جتنا ٹائم لگے گا ہم وہاں پہنچ کے پانی لے کر وضو کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں پانی تک پہلے پہنچوں گا یا میرے پاس موت کا فرشتہ پہلے پہنچ جائے گا۔ ہر وقت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو یاد رکھا، لیکن ہم ہیں جو موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ہم نے یاد رکھا، دنیا کے سارے ترانے یاد کیے لیکن موت یاد نہ کی۔ ہم نے دنیا کے تمام ترانے یاد کر لیے، موت کو یاد نہ کیا۔ دنیا کے تمام طریقے یاد کر لیے، موت کو یاد نہ کیا۔ اور اس طرح ہم نے دنیا کی ہر چیز کو یاد کیا لیکن موت کو یاد نہ کیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر وقت موت کے لیے تیاری کرتے تھے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند سمجھدار بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے تیاری رکھتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر پیسے کما لے، ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دے لے پتہ بھی نہ چلے، اتنی ہاتھ کے اندر صفائی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر کسی کو آگے نہ نکلن دے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا وہ عقل مند نہیں جو دنیا کے اندر لگا ہے، عقل مند تو وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، جو موت کی اصل زندگی ہے جو اس کی تیاری نہ کرے، جو عارضی زندگی کی تیاری کرے وہ عقل مند ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ اسے کہے آپ کو کیا ملے گا 10,000، وہ کہتا ٹھیک ہے، اور دوسرا بندہ دوسری آفر ہے اسے کہ تم کو ملے گا پوری زندگی جو چاہو گے وہ ملے گا۔ ایک بندہ 10,000 کو قبول کر لیتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میں 10,000 نہیں میں پوری زندگی لینا چاہتا ہوں۔ بتائیے سمجھدار کون ہے جو پوری زندگی اور آخرت والی زندگی بالکل جو ہے ختم ہونے والی نہیں۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نوٹ کیجئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. میرے دوستو، آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، ڈرتے ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. خوشی آ جائے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. غمی آ جائے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم تو ڈرتے ہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، برادری والے ناراض نہ ہو جائے، ہم نے فلاں رسم فلاں بدعت جو ہے، ہم نے رواج جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، برادری ناراض نہ ہو، رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور حق کا تقاتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب موت آئے تو فرما برداری کی حالت کے اندر آئے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت آئے فرما برداری کی حالت کے اندر آئے. اور یاد رکھیں جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، اور دوسرا کام جو ہے حقوق العباد، ہمسایوں کے حق ادا نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کے حق ادا نہیں کرتا، اور یہ سمجھے کہ میں فرما بردار ہوں، نہیں نمازیں روزے حج کر رہا ہے لیکن تجارت کے اندر سودی کاروبار ہے، یہ فرما بردار نہیں. فرما بردار وہی ہے جو دونوں چیزوں کو ایک اوپر عمل کرے، حقوق العباد کے اندر بھی اور حقوق اللہ بھی، دونوں مل کے اسلام بنتا ہے. جو ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دے، کہے میں تو صدقے دیتا ہوں، میں تو اپنے گھر کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں تو جو ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں نے فلاں جو ہے بنایا ہے، اپنا ایک کمیٹی بنائی ہے وہ یتیموں کو جو ہے سہارا دیتی ہے، اور نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ اپنا روزے نہ رکھے، حقوق اللہ ادا نہ کرے، یہ بھی بندہ بے وقوف ہے. اور جو بندہ صرف نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور دوسرے نہ حق ادا کرے، تو میں دوستو وہ اسلام کے اندر سمجھ لو اس کا مکمل نہیں، وہ بندہ فرما بردار نہیں. اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب بھی موت آئے نمازی بن کے آئے، جب بھی موت آئے تہجد گزار بن کے آئے، موت آئے اپنے ہمسایوں کے حق ادا کرتے ہوئے آئے، موت آئے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نہیں بلکہ کسی کا سہارا بنتے ہوئے آئے. میرے دوستو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب بھی موت آئے اسلام کے اوپر آئے، فرما برداری کے ساتھ آئے. اور جب ایسی موت آئے گی تو دنیا کی کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یعنی موت آ گئی ہے، آپ کا جسم بھی اللہ محفوظ فرما لے گا. میں نے ایک واقعہ پڑھا، سیرت کی کتاب لکھی ہے سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے. جب یہ حج کے اوپر گئے، حج سے واپس آئے، کشتیوں کا دور ہے، کوئی بسیں نہیں، گاڑیاں نہیں، کشتیوں کا دور ہے. یہ سمندر کے اندر کشتی کے اندر ہے اور بہت بڑی کشتی ہے. حاجی جو ہے سارے کٹھے آ رہے تھے، ان کو موت آ گئی. جب موت آئی نا، یہ اللہ کا ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایک بہت خوبصورت سیرت کی کتاب ہے، سیرت النبی کی انہوں نے کتاب لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر انہوں نے پوری جو ہے پیدائش سے لے کے بلکہ پیدائش سے پہلے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک یہ ساری لکھی ہے. یہ جب فوت ہوئے نا جہاز کے اندر ہیں، لوگوں نے کہا اب کیا کریں، اب کہیں دن لنگ جائیں گے، ان کے جسم کے اندر یعنی جو ہے بدبو آ جائے گی. جنازہ پڑھایا گیا، اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد ان کی جو ہے میت کو کیا کرنا تھا، وہاں قبر تو نہیں لیکن سمندر کی لہروں کے اندر رکھ دیا گیا. جب لہروں کے اندر رکھا تو لوگ جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہم نے کیا دیکھا، یہ اللہ کا ولی جو ہے اس کی جو ہے میت جو ہے
समंदर के नीचे नहीं गई, जिस तरह हमारी कश्ती पानी के ऊपर है, इसकी मैयत भी ऊपर है, कोई मछली भी उसे नुकसान ना पहुंचा सकी। क्यों कि वो जब मरे थे, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस्लाम की हालत के अंदर मरना, फर्मा बरदारी करते हुए अल्लाह की मरोगे, मौत को याद रखोगे तो मेरा अल्लाह तुम्हारी मैयत जो आपकी है उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आइए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर गालबन, क्या देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम तारीफ कर रहे हैं एक शख्स की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां बंदा फोत हुआ है, वो नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, यानी बहुत ज्यादा तारीफें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, ए मेरे सहाबा मुझे बताओ वो मौत को भी याद रखता था, यानी दुनियावी मामलात के अंदर वो क्या करता था? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मौत को याद नहीं रखता था। आपने फरमाया इसका जिक्र बंद कर दो। ये मतलब नहीं कि वो नौज बिल्लाह जहन्नमी, नहीं, लेकिन एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया सिर्फ नमाज रोजे हज कर लेना ये काबिल तारीफ नहीं, काबिल तारीफ हकीकत के अंदर वो है जो अपने लेन देन, दुकानदारी, कारोबार, तिजारत के अंदर अल्लाह को याद रखता है, वो काबिल तारीफ है। आज हमारी अक्सरियत ये है, सिर्फ हम मुसलमान हैं मस्जिद की हद के अंदर, मस्जिद के अंदर आए, बल्कि मस्जिद के अंदर भी हम सही मुसलमान नहीं होते, एक दूसरे की गिबतें कर रहे हैं, इमाम मुक्तदियों की गिबतें कर रहे हैं और मुक्तदी इमाम की गिबतें कर रहे हैं, एक दूसरे के गिले शिकवे नहीं खत्म होते। हालांकि मस्जिद के अंदर आए हैं, चाहिए ये था खामोशी से बैठ जाए, अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत कुरान मजीद करें। हम क्या करते हैं, यहां भी मुसलमान मुकम्मल नहीं होते, यानी मस्जिद के अंदर आके थोड़ी सी परहेज करते हैं, जो ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं फिर क्या करते हैं, हम समझते हैं सिर्फ नमाज रोजे कर लिए बस इतना ही है। तिजारत के अंदर जाके क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, पता हम मौत को बोल चुके हैं, इसलिए अगर हमें मौत याद होती किसी को धोखा ना देते, मौत याद होती हम किसी के साथ फरेब ना करते, सिर्फ और सिर्फ हम मौत को बोल चुके हैं, इसलिए हम ये गुनाहों के अंदर मुलव्वस हैं। बुनियादी जो है गुनाहों का जो बुनियाद है वो है मौत को बोल जाना। इसलिए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया मेरे सहाबा जिस तरह लोहे के ऊपर पानी डलता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ऐ मेरे सहाबा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों को जंग लग जाता है। वो कैसे, वो झूठ बोल के, वो कैसे गुनाहों के अंदर मुलव्वस रह के दिल के ऊपर जंग लग जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर जुस्तजू थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जंग लग जाता है जंग उतारने का तरीका भी होगा। लोहे को जंग लगता है, उसको क्या करते हैं, आग के अंदर भट्ठी के अंदर रख के जंग उतार देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंसान के दिल के ऊपर जंग लगता है तो इसके जंग उतारने का भी तरीका तो होगा ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया हाँ जिस तरह जंग लगता है इस तरह उतर भी जाता है, लेकिन तरीका क्या है, आपने फरमाया मौत को कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो, और दूसरे नंबर पे कुरान मजीद की तिलावत करो। दो काम तुम कर लो, तुम्हारे दिलों के जंग मेरा अल्लाह उतार देगा। और मौत कैसे याद आएगी, जब हम कब्रिस्तान जाएंगे। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, हमारे अक्सर जो अपने आप को वहाबी हैं, जो भी कहते हैं अहले हदीस, वो कब्रिस्तान बहुत कम जाते हैं। जी मर गया, ठीक है, हम वहां यहां बैठ के दुआ कर देंगे, ठीक है, यहां बैठ के दुआ करें अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन कब्रिस्तान जाके दुआ करेंगे तुम्हें फायदा होगा। क्या फायदा होगा, फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, जाके वहां देखा करो, ये वो पहलवान है जो लोगों को मट्टी के ऊपर जमीन के ऊपर बिछा देता था, आज देखो ये जमीन के नीचे आ गया। ये वो हुक्मरान है जो एक हुक्म देता था पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता था, ये अब ये वक्त आ गया, ये जमीन के नीचे खुद आ गया।
یہ وہ بندہ تھا جو کپڑے کے اوپر مٹی بھی لگنے دیتا تھا، یہ آج وہ وقت آ گیا، یہ اوپر مٹی ہے نیچے یہ ہے۔ یہ موت یاد اس وقت آئے گی جب ہم کثرت کے ساتھ قبرستان جائیں گے، قبرستان جا کے دیکھیں گے یہ بڑا غرور تھا اس کے اندر، لیکن اس کا غرور اب مٹی کے اندر چلا گیا۔ جب یہ چیزیں دیکھیں گے آپ کے اندر جو غرور تکبر تھوڑا سا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو گے، پھر آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، پھر محبت ہوگی صرف اور صرف کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، پھر یہ دنیا کے لیے ہماری اولاد ہے، ہم نے ادھر سے قبرستان جانا ہے، جو پیسے ہیں جائیداد ہے وہ لڑ کے اولاد ایک دوسرے کے ساتھ یہ میری ہے یہ میری ہے، شاید وہ دعا بھی کریں کہ نہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ قبرستان جائیں، اور یاد رکھیں وہ قبرستان جہاں آپ دیکھیں نا مٹی کی قبریں ہیں وہاں جائیں۔ یہ لازمی نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو قبر کے اوپر نہیں، جسی کی بھی قبر ہے آپ جائیں وہاں، یہ سوچیں کہ یہ مٹی کے نیچے ایک وقت میں بھی چلا جاؤں گا۔ جب یہ ہمارا ذہن ہوگا پھر ہم دنیا کی محبت نہیں، ہم محبت رکھیں گے صرف اور صرف آخرت کو کمانے کے لیے۔ اس لیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا دوسرے لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے، آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بندہ کھانے کی پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے نا، اس طرح۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہماری قلت ہو جائے گی، ہم کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان نہیں کم ہوں گے، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر محبت ہوگی دنیا کی اور موت کو بھول جائیں گے۔ آج ایسے ہی ہے، یہودی ہمارے اوپر ہیں، جتنا بینک ہے جتنا مال پیسے ہیں سارے کا سارا یہودیوں کے کنٹرول کے اندر ہے، جو وہ حکم کر رہے ہیں ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی محبت دل کے اندر رکھی، موت کو بھول گئے۔ تو میرے دوستو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے گناہوں سے بچ جائیں گے، موت کو کثرت سے یاد کریں گے ایک دوسرے کا حق نہیں چھینیں گے، موت کو کثرت سے یاد کریں گے، پھر ہمارا دل نیکی کے اوپر جو ہے جو مٹھاس ہے نیکی کی ہمیں وہ مل جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔